لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بی ان تصلی علیہ صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ نہایت ہی متانت و سنجیدگی کے ساتھ آپ سے عرض ہے، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو یہ نظام فاسد ہو گیا ہوتا، یہ دنیا ختم ہو گئی ہوتی۔ متکلمین نے اس آیت کی روشنی میں اس بات پہ استدلال کیا ہے اور اس بات پہ دلیل دی ہے کہ یہ آیت معبود کے ایک ہونے پہ دلالت کرتی ہے کہ معبود صرف اور صرف ایک ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہوگا۔ توحید ابتدا بھی ہے اور یہی توحید انتہا بھی ہے، کیونکہ مشہور مثل ہے النہایہ ہے الرجوع الی البدایہ۔ کسی چیز کی انتہا اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ سالک کا سلوک توحید سے شروع ہے اور اسی دریائے وحدت میں غرق ہو جانا سلوک کی انتہا ہے۔ توحید اسلامی عقائد میں اسی حیثیت کا حامل ہے جو حیثیت ہمارے جسم میں گردن کی ہے۔ توحید عقیدے کے باب میں وہ جزء اشرف ہے کہ پورے عقائد کے علم کو علم التوحید سے موسوم کیا جاتا ہے۔ توحید وہ چراغ ہے کہ جب کسی کے سینے میں جل جائے تو شرک کی تاریکی دور ہو جاتی ہے اور ایک ذات واجب سے اس کی زندگی کا رشتہ مضبوط و مربوط ہو جاتا ہے۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ توحید پہ گفتگو کو کسی اور جماعت کی نشانی بنا دی گئی ہے، جبکہ یہ توحید ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، ہر چند کہ ہمارے اندر وہ طلب نہیں، ہمارے اندر وہ ذوق نہیں، ہمارے اندر وہ شوق نہیں، مگر جس طرح بغیر دعا کے تو نے پیدا کر دیا ہے، بغیر کسی طلب کے اپنی توحید کا جام عطا فرما دے۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے، وحد یوحد توحیدا، باب تفعیل کا یہ مصدر ہے۔ لغت میں توحید کہتے ہیں جعل الاشیاء واحدہ۔ توحید کسی چیز کو ایک کرنا، کسی چیز کو ایک بنانا۔ علماء کے نزدیک توحید اعتقاد و وحدانیت اللہ تعالی، اللہ کے ایک ہونے کا دل میں عقیدہ رکھنا، یہ توحید ہے۔ التوحید عند العلماء اعتقاد و وحدانیت اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہونے کا عقیدہ۔ اور رسالہ مکیہ میں کہا گیا والتوحید عند الصوفیہ معرفت و وحدانیت اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہونے کی معرفت، یہ توحید ہے۔ اعتقاد کے ساتھ ساتھ اس کی معرفت۔ توحید کا جو لغوی معنی ہے کسی کو ایک بنانا، ایک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب توحید کی نسبت ہوتی ہے
تو یہاں پر یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک بنائیں یا ایک کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تب بھی ایک تھا جب کچھ نہیں تھا، اور تب بھی ایک ہے جب کائنات کو اس نے بنا رکھا ہے، اور تب بھی ایک رہے گا جب ساری کائنات کو ختم کر دے گا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا توحید کے بارے میں، اور کہا گیا کہ اللہ رب العزت کے بارے میں کچھ بتائیے، تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہوا بلا ہوا ولا ہوا الا ہوا، ہوا بلا ہوا، جب کوئی نہیں تھا تب بھی صرف وہی تھا، اولا ہوا الا ہوا، اور یہ عکس دکھ رہے ہیں تب بھی حقیقی وجود نہیں ہے کسی کا مگر صرف اسی کا۔ ہوا بلا ہوا لا ہوا الا ہوا، اتنا سننا تھا کہ ایک موحد اس مجلس میں بیٹھا تھا، اس توحید کے جام سے حصہ پاتا ہے اور اللہ اکبر کی صدا لگا کر اس دنیا سے رخصت ہو کر کے اس ایک کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ حضور نے جب یہ حال دیکھا تو کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ توحید کو تجرید کی زبان سے نہ بیان کروں، لیکن تم لوگ سوال کر دیے تو پھر کروں کیا میں۔ توحید متکلمین نے اس کی بڑی دلیلیں دی ہیں، لیکن جو جس درجے پہ ہے اس درجے پہ اس کو سمجھ کر کے توحید سے لطف اٹھائے، اعتقادی اعتبار سے دلیل کی روح سے توحید کے استدلالی یقین کو مضبوط کریں، اور تصوف کے اعتبار سے اس یقین کو معرفت کی صورت میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی ذات ہے اس طرح کسی کی ذات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی صفت ہے اس طرح کسی کی صفت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، افعال، احکام، ان سب میں کوئی بھی اس کے ساتھ شریک و صحیح نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ واجب الوجود ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، پاک ہے، بے عیب ہے، جو کمال کی صفتیں ہیں ساری صفات کمال، کمال کی حد تک اس کے اندر موجود ہیں۔ ذات واجب اور صفات درجہ کمال کو اس کے اندر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کی ذات واجب، قدیم، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب حادث، ممکن۔ عام لوگ بھی بیٹھے ہیں، علماء اور طلبہ تو ان اصطلاحات سے واقف ہیں، عام لوگ بیٹھے ہیں۔ واجب اسے کہتے ہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، خود سے موجود ہو، اور قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ایسا نہ ہوا ہو کہ پہلے نہ رہا ہو بعد میں ہوا ہو۔ وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے، وہ واجب ہے، خود سے اس کا وجود ہے۔ وہ عالم ہے، قادر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حی ہے، ارادہ کرنے والا ہے، قادر ہے جو چاہے وہ کرے، سمیع ہے، باریک سے باریک آواز کو سننے والا ہے، بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، عالم ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا وجود اسی کے وجود کا پرتو ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے تو ہم ہیں، جب تک چاہے گا ہیں، اور جب چاہے گا ختم ہو جائیں گے۔ دیکھنا، سننا، ارادہ کرنا، چاہنا، اللہ نے اپنا خلیفہ بناتے ہوئے یہ صفتیں انسانوں کو بھی دی ہیں، مگر دیکھنا انسان کے اندر کمال کی صفت تو ہے، مگر یہ صفت اپنے کمال کے درجے پہ انسان میں نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں آنکھ کے محتاج، خارجی روشنی کے محتاج، کسی مری دیکھی جانے والی چیز کے محتاج، ہمارے اور اس کے بیچ ایک خاص مسافت ہو اس کے محتاج۔ اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے مگر آنکھ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے مگر کسی روشنی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے مگر اس کے لیے کسی مسافت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم سننے والے ہیں مگر کان کے محتاج، کان میں قوت سماعت کے محتاج، ایک ہوا ہو جو آواز کو تحلیل کر کے کان میں جائے اس کے محتاج،
پھر کوئی آواز ہو پھر تب جا کر کے سنے، اس کے محتاج۔ اللہ رب العزت بغیر کان کے، بغیر ہوا کے، بغیر کسی احتیاط کے سننے والا ہے۔ اس کی قدرت، وہ جو چاہ لے وہ کر لے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آگ جلاتی ہے، پانی ڈبوتا ہے، چاقو کاٹتا ہے، لیکن وہ چاہے کہ آگ نہ جلائے تو وہی آگ بردہ و سلام کا مجدہ سنانے والی بن جاتی ہے۔ وہ چاہے کہ پانی نہ ڈبوئے تو حضرت موسیٰ کے لیے پل بن جاتا ہے۔ وہ چاہے کہ چاقو نہ کاٹے تو حضرت اسماعیل کی گردن پہ چلنے کے باوجود ان کی رگیں نہیں کاٹ پاتے۔ اللہ رب العزت قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ اللہ جو چاہ لے وہی ہوتا ہے، اور اللہ جس کو نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد کثرت سے یہ دعا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے خوبیاں اور کمال ہیں، بیدہ الخیر، اسی کے دست تصرف میں بھلائی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چاہے پہ قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، پروردگار تو جو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی کی کوئی شوکت اور قوت تیرے مقابلے میں اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یہ چیز انسان کے ذہن و دماغ پہ راسخ ہونی چاہیے۔ جب تک معبود کا یہ تصور، توحید کا یہ جام، اور ایک معبود کا یہ پختہ عقیدہ اور اس کے سارے اثرات ہمارے اندر نہیں اتریں گے، تب تک ہمیں اس معبود کے حکم پہ عمل کرنے میں مزہ بھی نہیں آئے گا، اس حکم پہ عمل کرنے میں ہمارے اندر دوام اور استقرار بھی نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے علم کلام کی روشنی میں علماء سے عقیدہ توحید کی درستگی کے ساتھ ساتھ جام توحید کو پینے کے لیے ہمیں مشائخ کی صحبت میں آنا چاہیے، صحبت میں آنا ہوگا، تاکہ ان کے پاس آ کر کے ہم ایک خدا کی معرفت حاصل کریں۔ دلیل کی روشنی میں متکلمین کے یہاں سے جو عقیدہ ملا ہے، صوفیہ کی صحبت میں عرفان کی روشنی میں اسے عین الیقین تک پہنچانے کی سعادت حاصل ہو سکے۔ رسالہ بقیہ میں علامہ قطب الدین دمشقی نے مشائخ کے توسط سے فرمایا ہے کہ توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ اسقاط ما لم یکن و اثبات ما لم یزل۔ توحید کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں حادث ہیں، جو چیزیں ختم ہونے والی ہیں، آپ اپنے ذہن و دماغ اور تصور سے اس کو ساقط کر دیں، اور جو ذات ہمیشہ سے رہ کر ہمیشہ رہنے والی ہیں اس کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں۔ اسقاط ما لم یکن و اثبات ما لم یزل۔ اب اس توحید کو ابتدا اور انتہا سے یوں جوڑے کہ سب سے پہلے جو چیز آدمی کو ہوتی ہے، دل میں کوئی خطرہ آتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ انسان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ کسی عمل کا ایک خطرہ آنا۔ خطرہ اگر مضبوط ہو جاتا ہے، مستقر ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، تو وہ ارادہ بنتا ہے۔ ارادہ جب مصمم ہو جاتا ہے تو عمل بنتا ہے، اور عمل جب مسلسل ہو تو عادت بن جاتی ہے۔ خطرہ، ارادہ، عمل، عادت۔ ابھی تو ہماری زندگی کیفا ماشا کیسے گزر رہی ہے؟ چلتے ہیں جیسی طبیعت ہوتی ہے، بولتے ہیں جیسی طبیعت ہوتی ہے، جاتے ہیں جہاں طبیعت ہوتی ہے، نہیں جاتے ہیں جہاں نہ جانے کی طبیعت ہوتی ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم چلے تو اسی ایک ذات کی مرضی کے لیے چلے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بولے تو اسی ذات کی مرضی کے لیے بولے جو ہمیشہ سے رہنے والی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ زندگی میں جو عمل بھی کریں
سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوگا یا اللہ رب العزت اس عمل سے ناراض ہوگا۔ سب سے پہلے جو خطرہ آپ کے اندر آتا ہے، کسی بھی چیز کا مطالبہ آپ کی طرف سے جو آتا ہے آپ پہ، اس کو صوفیہ نے 4 حصوں میں بانٹا ہے: خطرہ رحمانی، خطرہ ملکوتی، خطرہ نفسانی، خطرہ شیطانی۔ آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو پہلے اندر سے ایک مطالبہ آتا ہے آپ کا، کچھ بھی کرتے ہیں پہلے اندر سے ایک مطالبہ آتا ہے۔ آپ اگر اس کو یوں کہہ لیں کہ پورا جسم ایک مملکت ہے، دل اس کی راجدھانی ہے، اور راجدھانی اس کے اندر سینہ راجدھانی ہے، اور اس راجدھانی کے اندر ایک بلڈنگ ہے قلب جو مجلس شورا ہے، پارلیمنٹ ہے۔ اس دل کے اندر سے جو فیصلہ ہوتا ہے، جو مطالبہ ہوتا ہے، اس کے مطابق پورے جسم پہ عمل ہوتا ہے۔ اس کے اندر سے جو مطالبہ آپ کے لیے آتا ہے وہ مطالبہ 4 طرح کا ہوتا ہے: رحمانی، ملکوتی، نفسانی، شیطانی۔ مشائخ نے، صوفیہ نے ان خطرات کو بہت ڈیفائن کیا، بہت واضح کیا، بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، لیکن اس سے قطع نظر کرتے ہوئے یہاں توحید کے حوالے سے میں اس خطرات کے اوپر گفتگو کروں۔ رسالہ مکیہ میں شیخ فرماتے ہیں کہ الخاطر الربانی ہو تنبیہ، خطر ربانی تنبیہ ہے۔ الخاطر الملکی ہو الحس علی الطاعہ، خطر ملکوتی طاعتوں پہ ابھارنا اور برنگیختہ کرنا ہے۔ الخاطر النفسانی مطالبۃ الشہوہ، خطر نفسانی شہوت کا مطالبہ ہے۔ اور الخاطر الشیطانی تزیین المعصیت، اور خطر شیطانی گناہ کو مزین کر کے دکھانا ہے۔ یہ 4 خطرات ہیں۔ پہلا خطرہ تنبیہ، دوسرا خطرہ طاعت پہ ابھارنا، آمادگی، تیسرا خطرہ شہوت کے مطالبہ، شہوت کا مطالبہ، اور چوتھا خطرہ گناہوں کو مزین بنانا اور اس کا مطالبہ کرنا۔ تنبیہ کیا ہے؟ ابھی تو ہم لوگ غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، کھا لیے پی لیے مست ہو گئے، کچھ زیادہ پیسہ آ گیا تو گھر بنا لیا، 2-4 بسوا زمین خرید لیا، 1-2 گاڑی خرید کے دروازے پہ لگا لیا، مست ہو گئے، غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں۔ جس دن ہمارے اندر یہ مطالبہ ہمارے طرف سے آ جائے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس بلڈنگ کو چھوڑ کر قبر میں سونا ہے، کفن کا کپڑا پہننا ہے، اچھی گاڑیوں کو چھوڑ کر احباب کے کاندھوں پہ سفر کر کے قبرستان پہنچنا ہے، جس دن یہ خطرہ ہمارے اندر آ گیا، ان غفلتوں سے بیدار کرنے والا خطرہ آ گیا، وہ خطرہ رحمانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اس خطرے کے بعد نیکیوں پہ ابھارنے کا جو خطرہ ہے، نیکیوں کو کرو، یہ ملکوتی خطرہ ہوتا ہے۔ نفس کے مطالبات جو ہوں گے وہ نفسانی خطرہ، اور گناہ کو خوبصورت بنا بنا کر کے ہم سے کرنے کا اندر سے جو مطالبہ ہوگا وہ شیطانی خطرہ۔ اب اس کے آگے جو کہا گیا ہے کہ یہ جو 4 خطرہ آپ کی زندگی میں آئے، اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہے، اب اٹھو، نیکیوں کو انجام دو، نفس کے مطالبات کو پورا کرو، گناہ کو خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہے اسے انجام دو۔ ان خطرات میں کس خطرہ کو کیسے رد کرے اور کیسے زندگی کا آغاز کرے؟ مشائخ نے فرمایا کہ توحید کے نور سے انسان اور سالک اور موحد خطرہ رحمانی کو قبول کر لیتا ہے، نور توحید سے خطرہ رحمانی کو قبول کر لیتا ہے۔ رسالہ مکیہ کی اس عبارت سے بات صاف ہے کہ توحید کا نور انسان کو حاصل ہو جائے، توحید کا رسوخ انسان کے اندر آ جائے تو وہ خطرہ رحمانی کو قبول کرتا ہے، اور خطرہ رحمانی کو قبول کر کے دنیا سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے رخ کو متوجہ کر لیتا ہے۔ تو خطرہ رحمانی کو قبول کرنا نور توحید کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ نور توحید سے خطرہ رحمانی کو قبول کیا جائے گا، اور نور معرفت سے خطرہ ملکوتی کو قبول کیا جائے گا، اور نور ایمانی سے انسان اپنے خواہشات سے نفس کو روکے گا، اور نور اسلامی سے انسان خطرہ شیطانی سے باز آتا۔ تو توحید اپنے اندر جاگوزی کریں، ایک اللہ تبارک و تعالی کا تصور اپنے اندر لائے، اور یہ بات طے ہے کہ علم کلام کی کتابیں پڑھ کر کے ہم توحید کی دلیل پہ گفتگو تو کر سکتے ہیں، مگر دل کو موحد کسی موحد کی صحبت سے ہی بنا سکتے ہیں۔ اس لیے النہایہ رجوع الی البدایہ، شروع میں تقریر ہوئی تھی کہ اللہ والوں کی مجلس میں آئے وابتغوا الیہ الوسیلہ،
تو جو سب سے پہلا سفر ہمارا ایمانی اور اسلامی اور سلوکی کسی بھی اعتبار سے ہونا چاہیے وہ در حقیقت توحید ہی کے جام سے ہونا چاہیے، جو اس میخانے میں ملتا ہے، اور بغیر دیری کیے ہوئے اب ہم لوگ اس جام کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔